پرویز صاحب، یہ جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس ہے ہمارے ملک کے اندر، جس کی وجہ سے کرپشن کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. ریسنٹلی ایک صحافی نے بیوروکریسی کے اوپر ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے بیوروکریٹس کا نام کے ساتھ کرپشن کو بھی جوڑ دیا تھا، بیورو کرپشن کر دیا تھا، تو اس کے اوپر پیکا کے تحت اس صحافی کے اوپر کارروائی ہو گئی. لیکن یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ ہے، اس سے بھی میرے خیال سے اس کے اوپر بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور جس نے رپورٹ بنائی ہے اس نے یہ غلط رپورٹ بنائی ہوگی، شاید ملک کا بڑا اچھا حال ہے. آپ کی نظر میں ہماری جو سماجی تباہی ہے، جو ہماری معاشی تباہی ہے، جو ہماری سیاسی تباہی ہے، آف کورس اس کے پیچھے یہ کرپشن ہی ہے، یہ کرپشن ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ آڈٹ رپورٹ کے اوپر کسی کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ یہ اربوں روپے پاکستانی عوام کے ضائع ہو رہے ہیں، وزیر اعظم دل سے پتھر کیوں نہیں ہٹا رہے؟ پرویز صاحب، آپ کی نظر میں؟ پہلے تو بہت شکریہ جی، سننے والوں کو اور آپ کو میرا پیار بھرا سلام. دیکھیں، آڈٹ رپورٹ میں نے تو خیر ابھی پڑھی نہیں ہے، ظاہر ہے ابھی آپ کے پاس آئی ہے، جیسے ہی میں اس کو دیکھوں گا تو ضرور اس پہ دیکھیں گے، اس پہ تبصرہ کریں گے اور بات بھی کریں گے. اس میں جو لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے یہ جھوٹ تو نہیں ہوگا، ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے جو اس پہ لکھتے ہیں یا جو اس پہ مطالبہ کرتے ہیں. دیکھیں، ہماری کیا کیا جائے، اس پاکستان میں بات کرتے وقت پھر ہم اپنے آپ کو الفاظ کی بھی محتاط کرنی پڑتی ہے، کیونکہ بحیثیت قوم جو ہمارے مسائل ہیں کرپشن کہاں پہ اور کون نہیں کر رہا ہوتا. آپ حکومت پہ تو الزام لگا دیتے ہیں، حکومت کے بارے میں تو کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ روزمرہ آپ کی زندگیوں میں کرپشن جو ہے وہ میرے خیال میں رچ بس گئی ہے. کرپشن آپ کو ہر جگہ پہ اور ہر لمحے آپ کو نظر آئے گی. اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے خیال میں عام انسان کی ذمہ داری بھی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. پرویز صاحب، آپ ماشاءاللہ سے باہر رہتے ہیں، پرویز صاحب آپ باہر رہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں اس رپورٹ کے بارے میں، کیونکہ آپ نے بولا میں نے پڑھی نہیں ہے. سر، اس کے اندر فورن منسٹری کی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں کہ اگر لیٹ سے کسی کے گھر کا کرایہ $1100 ہے تو وہ لے رہا ہے $2000. کسی کی سٹائپنڈ $200 ہے، وہ لے رہا ہے $900. اور فورن منسٹری میں 9.6 ارب روپے کی کرپشن ہے، یہ بے ضابطگیاں ہیں. تو اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں رہ بھی نہیں رہے ہیں، اور فورن منسٹری اپنے آپ کو، آپ کو معلوم ہے ڈیفینس منسٹری اور فورن منسٹری ریاست پاکستان سمجھی جاتی ہے. اس کے آفیسرز اپنے آپ کو دوسرے آفیسر سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بٹ سیڈلی کام وہی کر رہے ہیں. پرویز صاحب، آپ باہر رہتے ہیں، آپ نے کچھ ایسا دیکھا؟ نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی ہاکی کی ٹیم آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ ایک ملک کی ایمبیسی میں یہاں پہ انہوں نے میرے کھانے پہ بلایا ہوا تھا، کہا کھانے کا ہوا تھا، لیکن وہ ہمیں سموسے اور پکوڑے کھلا کر وہاں سے فارغ کر دیا تھا. تو پھر یہی کچھ ہو رہا ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں، مطلب کہ پھر یہی کچھ ہوگا کہ ہمارے نام پر کھانا لکھا ہوگا اور آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ہمیں پکوڑے اور سموسے کھلا کر وہاں پہ چلتا کر دیا تھا. حالانکہ پاکستان کی نیشنل ٹیم تھی، بڑا پراؤڈ فیل کر رہے تھے، وہاں پر ایسی باتیں کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اور اینڈ آف ڈے پہ پھر یہی کچھ ہو رہا ہوگا. اگر ظاہر ہے اس رپورٹ کو جب تک کوئی چیلنج نہیں کرے گا، اس رپورٹ کے بارے میں کوئی مطلب کہ وہ ایسی چیز نہیں ہوگی، تو پھر یہ سچ ہی ہوگا. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ ریلوے میں ہیں تو چاہے وہ فورن آفس میں ہیں، جو یہاں پر بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں، جو 1100 کی جگہ پہ 2000 روپے لے رہے ہیں اور جو 900 کی جگہ پہ 1500 لے رہے ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. اس کی تو کوئی حمایت کرے گا ہی نہیں، اور بڑی سختی سے لینی چاہیے. اور میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کو اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو اربوں دیکھیں نا، یہی اربوں ڈالر اور یہی اربوں روپے جو ہیں وہ اگر ریلیف کی طرح کنورٹ کر دیے جائیں، وہ جو آپ ہمیشہ میں اور آپ اس پہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پیٹرول اور لیوی اور ٹیکس، یہ سارے پیسے وہاں پہ آ جائیں تو میرے خیال میں ٹیکس والا جو ایک فیکٹر ہے کہ کم اکٹھا ہو رہا ہے، تو وہ ساری کثر تو یہاں سے پوری ہو جائے گی. یہ جو اگر کرپشن کو روک لیا جائے، کرپشن کو روکنے کے لیے حکومت کو بالکل جی اس پہ کام کرنا چاہیے، سختی سے کام کرنا چاہیے، سزا دینی چاہیے. نعیم قریشی صاحب، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کے اندر تمام تر جو منسٹریوں کے نام لکھے گئے ہیں وہ بنیادی ضروریات اور انسان کی ترقی کے لیے، فار ایگزامپل منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل، پاکستان اٹامک انرجی، قومی ورثہ ثقافت، وزارت قومی غذائی، تعلیم ڈویژن، وزارت قومی صحت. لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ آوے کا آوا ہی تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور سب کو کہا گیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لو، اس کے اوپر زیادہ بات نہ کرنا. آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے قریشی صاحب؟ جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے، بالکل اسی طرح خاموشی کے لیے کہا گیا ہے جس طرح ہمارے پرویز بھائی بہت معصومیت سے کہہ رہے ہیں میں نے ابھی یہ دیکھی نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اس رپورٹ کو آئے ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں، اور مختلف اخبارات کی یہ بینر ہیڈ لائن تھی. یہ مس ہونے والی خبر ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ خبر ایسی تھی کہ اس سے لا علمی کا اظہار کرنا ہی مناسب تھا.
दूसरी बात ये कि बहुत अच्छी आपने बात की है, यही हकीकत है कि वो मिनिस्ट्रीज यानी एग्रीकल्चर की जो साइड है, एग्रीकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर काउंसिल जो है उसके हवाले से भी जो है ना ये खबरें आ रही हैं। कोई वजारत ऐसी बाकी नहीं है, चाहे वो तालीम की हो। आपको सुन के हैरत होगी कि सिंध में सबसे ज़्यादा करप्शन भी तालीम के शोबे में। दूसरी बात ये कि सेहत के शोबे में वहाँ भी करप्शन है। फिर आपने जो है फॉरेन ऑफिस का बता दिया कि वहाँ क्या है। आप ये देखिए कि पूरा पाकिस्तान करप्शन की नज़र हो गया है, और परवेज भाई हमारे कहते हैं कि इसे ख़त्म करना चाहिए। मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब ने जो विजन 2035 और 2047 दिया है उस तक शायद ये लोग जो है इसकी कुछ कोशिश कर लें, लेकिन कोशिश वो करेगा जो इस काम में मुलव्विस ना हो। पूरी हुकूमत का करप्शन का नज़र है, पूरी हुकूमत करप्शन का शिकार है। ज़रा हनीफ अब्बासी साहब का बड़ा जिक्र करना चाहता हूँ साहब। आप उनका अंदाज़ देखिए, कौमी असम्बली में जब वो तशरीफ़ लाते हैं या कभी किसी रेलवे के किसी मंसूबे के लिए वो आए, आप उनका अंदाज़ देखें, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान के वाइसराय लगे हुए हैं। और आपने कहा कि जी 61 अरब रुपए की जो है वो बेज़ाब्तगी है। रेलवे में 61 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी नहीं है सर। रेलवे के अंदर रेलवे का इस साल 25-26 का नुकसान है 61 अरब रुपए का। 61 अरब रुपए का नुकसान है। इनकी इनकम 92 अरब है, अखराजात 153 अरब है, और पिछले साल 2024-25 के मुकाबले में 9 अरब रुपए का ज़्यादा नुकसान है। उसके अलावा अगर आप मुझे इजाज़त दें कि रेलवे में मामला क्या है, पाकिस्तान रेलवे को जो मैंने आपको बताया कि 92 अरब जो है वो इनकम है, 153 अखराजात, तो 61 अरब रुपए का तो ये नुकसान है। पिछले साल की निस्बत 9 अरब का इस साल ज़्यादा नुकसान हो, ये इनकी कारकर्दगी है। अब देखिए बेज़ाब्तगियाँ क्या हैं। माशाअल्लाह 34.42 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ, 24.6 अरब रुपए की बजट बेकायदगियाँ, 11.2 अरब रुपए की मालियाती कमजोरियां, और 7.2 अरब रुपए की मंसूबा जाती खामियों की निशानदेही की गई। ये सिर्फ रेलवे का हाल है। और देखिए ये बात जहन में रखिए कि ऑडिटर जनरल की जो तहरीर है, जो सरकारी ज़बान है, जो ऑफिशियल ज़बान है, करप्शन के मामलात को इसी तरह एक्सप्रेस किया जाता है। वरना आप मुझे बताइए कि आप माली कमज़ोरियों को क्या नाम देंगे। 3 हमारे डैम हैं जिनमें डिले होने की वजह से 3,900 अरब रुपए का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस हुकूमत की बद इंतज़ामी, डिसऑर्डर इस मुल्क को घुन की तरह चाट गया है। मैं इसलिए सिंध हुकूमत का जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नगीने सिंध हुकूमत में भी आए हैं। अब एक और साहब आ गए, उन्होंने फरमाया कि जो वजीर दाखिला हैं सिंध के, उन्होंने कहा कराची न्यूयॉर्क से भी बेहतर है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आ गए। तो हकीकत ये है कि ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, ये सरकारी रिपोर्ट है, इसमें कोई इबाम नहीं है।